سوال یہ ہے کہ ساری صورتحال میں مسلم لیگ کاف کا کردار کیا ہوگا؟ شہباز شریف خود چودھری برادران کو ملنے گئے، مگر شہباز شریف کی دعوت پر چودھری پرویز الہی شائعے پہ نہیں گئے۔ پیپلز پارٹی کے دعوے کے مطابق چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بننے کے لیے تیار ہیں، اور ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ 7 اراکین کی جماعت کو پنجاب دے دیا جائے۔ آج بلاول نے کہا ہے کہ کاف لیگ کا سیاست میں اہم کردار ہے، اپوزیشن کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پی ایم ایل کیوں نے کا ایک رول ہے، ایک کردار ہے، اور اس کا فائدہ اپوزیشن جماعتوں کو اٹھانا چاہیے۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بات کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم پاکستان موجود ہے۔ بہت شکریہ شاہد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ 80 افراد کی جو ابھی تک آپ لوگوں نے بات کی کہ سگنیچر آپ لوگوں کے پاس پورے ہیں، تو یہ 84 ہمارے ہیں، 56 پیپلز پارٹی کے ہیں، 14 جو ہیں وہ جے یو آئی کے ہیں، اور ایک جماعت اسلامی کے ہیں جو ابھی ان سے بھی بات ہوئی ہے یا ہونی ہے، اور تقریباً 163 ممبرز یہ بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اتحادی اور پی ٹی آئی کے جو اندر سے آپ لوگ کہتے تھے کہ وہاں سے بھی لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کی کوئی تعداد ہے؟ اتحادی تو ابھی کسی نے ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا، لیکن ہم نے سب کو رابطہ کیا ہے، ان کو دعوت دی ہے۔ جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں ان کی ایک بڑی تعداد ہے، وہ 22 سے اوپر ہے جو میری نالج میں ہے۔ اور انہوں نے یہ وربل ایشورنسز دیں آپ لوگوں کو کہ اگر اس طرح کی تمول آئیں گے؟ ایشورنسز وربل ہی ہوتی ہیں، آپ ان سے ملتے ہیں، وہ پہلے سے بھی بات ہوئی تھی، مزید ان سے بات چیت ہوئی ہے، تو زبان ہی ہوتی ہے سیاست میں۔ لیکن جو وہ لسٹ ہے وہ تو پرائم منسٹر صاحب کے پاس بھی پہنچ گئی ہے، جو ان کی جماعت کے اندر سے لوگوں نے رابطہ، تو اس طرح کی لسٹیں پہنچ جاتی ہیں تو ماضی میں تو دیکھا ہے نا ہم نے، پھر اس کے علاوہ پھر وہ نہیں ووٹ بھی ڈلتے۔ جی وہ اپنا زور بھی لگائیں گے، تو جو ممبران اب نہیں ان کے ساتھ چلنا چاہتے تو نہیں چلیں گے، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ اس میں آپ اسٹیٹ مشینری اگر استعمال کرنا چاہیں تو پھر وہ بھی آپ اگر وہ برداشت کر سکتے ہیں اس کا وزن تو ٹھیک ہے۔ ملک کی تاریخ میں تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اس طرح سے لانا سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف، یہ ویسے ممکن لگ رہا ہے اب آپ کو کہ اب ایسا ہو پائے گا؟ ہوا نہیں، آج تک کامیاب نہیں ہوئی کبھی اس طرح۔ ممکن اس لیے ہے کہ ایسے حالات بھی ملک کے کبھی نہیں ہوئے، جو آج سیاست کے حالات ہیں، جو معیشت کے حالات ہیں، جس طرح یہ حکومت آئی تھی ایسے حالات پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے۔ تو جتنے لوگ آج تنگ ہیں، اور ہر آدمی کی خواہش ہے کہ حکومت جائے اور عوام کو ایک نئے مینڈیٹ کا موقع ملے، تو یہ آج ملک کی ضرورت ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گا۔ اس سے پہلے آپ خود آن ریکارڈ ہیں، آپ کہتے ہیں جی کہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوا نہیں کرتی ہے، آپ یہ پہلے کہہ چکے ہیں۔ اب کیا ایسے حالات ہیں؟ ہمارے دیکھیں، میں ہمیشہ کہا ہے کہ ہمارے ملک میں جو سیاسی نظام ہے اس میں غیر آئینی مداخلت ہے، رہی ہے، ہر ملک میں رہی ہے، آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، ہمارے ملک میں ابھی بھی قائم ہے۔ تو لیکن آج جو عوام کا دباؤ ہے، جو ملک کی مشکلات ہیں، تو یہ دباؤ، یہ مشکلات بیساکھیوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ بیساکھیاں اب کام آئیں گی۔ اچھا، اس میں بیساکھیاں کام نہ آنے کا مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی سپورٹ ہوگی، صرف یہ کہ وہ رستے پہ سے ہٹ جائیں گے، یہ آپ کوئی ہمیں امید ہے کہ کوئی غیر آئینی رکاوٹ نہیں آئے گی اس ووٹ کے اندر، اس پروسیس کے اندر، جو عدم اعتماد کا پروسیس۔ 48 گھنٹے کی بات کر دی مولانا فضل الرحمان صاحب نے، سمجھے کہ شاید اس ہفتے یہ سارے معاملات ہوں گے، وہ کہتے ہیں نہیں 48 گھنٹے کا مطلب لٹرلی 48 گھنٹے نہیں ایسے ہی ہوتا ہے، وہ ہم ذرا زیادہ ہی لٹرلی بات کو لے لیتے ہیں، مطلب جلدی ہو جائے گا۔ اب منڈے کو پھر میٹنگ ہے اسلام آباد میں، تو انشاءاللہ یہ اپنے منطقی جو پروسیس ہے اس طرف جا رہا ہے۔ حکومت تو یہ کہتی ہے کہ ایک ڈیڑھ مہینے سے پہلے آپ لوگ کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ ایک تو obviously یہاں پہ اسلام آباد میں بہت ساری سیاسی سرگرمیاں بھی ہیں، آپ کے لانگ مارچ بھی ہیں، پھر اسمبلی کا اجلاس بلانا، اور پھر ساری، تو ایک ڈیڑھ مہینے تک تو فی الحال کچھ نہیں ہے، اس کے بعد ٹھیک ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ آئینی عمل ہے، تو باقی ایکٹیویٹیز کی ثانوی حیثیت رہ جاتی ہے، آئینی عمل کو دوسری ایکٹیویٹی سے آپ نہیں روک سکتے۔ ایک اور بھی خبر ہے آج کہ بلاول صاحب جب یہاں اسلام آباد پہنچیں گے، پیر کو غالباً پہنچ رہے، اس کے بعد وہ جلسے میں اناؤنس کریں گے تحریک عدم اعتماد کی کہ کیا لائے عمل ہے، کیا ڈیٹ ہے، کس طرح سے فالو کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ڈی ایم یہ کوارڈینیشن میں ہے آپ لوگ اس معاملے میں؟ یہ اپوزیشن جو ہے وہ اناؤنس کرے گی جب بھی اس کا وقت ہوا، چاہے منڈے ہو چاہے اس کے بعد ہو، اپوزیشن مل کر بیٹھے گی اور اس کی ڈیٹ، اور پتہ اس دن چلے گا جب یہ فائل ہو جائے گا عدم اعتماد۔ عدم اعتماد کی تشہیر نہیں ہوتی، ایڈوانس میں ڈیٹ نہیں بتائی جاتی، اس کو جب آپ فائل کرتے ہیں اسی وقت اس کا علم آتا ہے۔
سو یہ پی ڈی ایم ڈریون ہے یا یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے تجویز ہے یا یہ آپ لوگوں کی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے تحریک عدم؟ اس کی اونرشپ کس کی ہے تحریک عدم؟ اپوزیشن کی، جو جوائنٹ پارلیمنٹری اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں، یہ اس کی ہے۔ صحیح۔ اچھا، حکومت کا اب یہ ایک نیا نیریٹو بن بھی رہا ہے، اس کے بارے میں لکھ بھی رہے ہو، میرے خیال ہے کل اب عمران خان صاحب اگر خطاب کریں گے تو اس میں شاید یہ بات بھی وہ کریں، خارجہ پالیسی سے جڑے یہ معاملات ہیں، خان صاحب کی حکومت کو آپ لوگ نکالنا چاہتے ہیں تاکہ یہ بات لوکل سیاست کی نہیں ہے، یہ گلوبل سیاست کی بات ہے، اور آپ لوگوں سے رابطے بھی کیے گئے، اس وجہ سے یہ ساری موومنٹ چل رہی ہے، آپ لے کر آ رہے ہیں سارے لانگ مارچ۔ یہ ماضی میں بھی ہارا ہوا آدمی یہی باتیں کرتا ہے، جب آپ لوکلی فیل ہو جائیں، ایک حکومت ناکام ہو جائے، معیشت کو تباہ کر دے، تو پھر بات کرنے کی رہتی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر وہ کہتے جی میں چونکہ بڑا انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی میں ہے، جو ہم نے سنا ہے فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ کیا ہے وہ تو وقت بتائے گا، لیکن آج ان کو جو حکومت کی فیلیئرز ہیں ان کا اب احساس ہوا ہے کہ کس حد تک یہ حکومت فیل ہوئی اور کتنی حد تک عوام کا اعتماد کھو چکی ہے۔ تو اب ادھر ادھر کی باتیں کی جائیں گی، لیکن ان باتوں سے بات بنتی نہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کے تو اثاثے بار پڑے نا، آپ کی لیڈرشپ کے اثاثے بار پڑے، خان صاحب کے نہیں پڑے ہوئے نا، وہ کہتے نہیں پڑے ہوئے، آپ لوگ کمپرومائز اس لیے کیونکہ آپ لوگوں کے وہاں پہ پراپرٹیز ہیں، آپ لوگوں کی وہاں پہ تمام انویسٹمنٹس ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے، ان کی نہیں ہے نا، اس لیے وہ یہ بات کمپرومائز بکتی نہیں۔ نہیں، یہ 4 سال نہیں بکی نا، یہ 4 سال نہیں بکی۔ نواز شریف صاحب وہ آدمی ہیں جنہوں نے اس ملک میں پوری دنیا کے دباؤ کے باوجود ملک کو ایٹمی طاقت بنایا تھا، یہ بات بھول جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اپوزیشن کو فوکس کرنا چاہیے ہے کاف لیگ کے اوپر۔ ابھی آپ نے بتایا کہ وہ بھی انشور ہیں، اوبویسلی وہ پی ایم صاحب سے بھی مل رہے ہیں، آپ لوگوں سے بھی مل رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی جو پی ایم ایل این کا بظاہر فوکس ہے وہ ہے پی ٹی آئی کے اپنے جو اراکین ہیں، جو اندر سے جو آپ کو کہہ رہے ہیں آپ سے رابطے کے اندر ہیں۔ سو بلاول کی تجویز جو کاف لیگ والی، اس پہ کیا رد عمل آپ لوگ؟ نہیں، تجویز بڑی اچھی تجویز ہے، تو اگر وہ ان کو لے آئیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کو ہر ووٹ پہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کسی ایک پہ ریلائی نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے سب کو دعوت دی ہے، کاف لیگ کو بھی دعوت دی ہے، ایم کیو ایم کو بھی دی ہے، دیگر جو جماعتیں ہیں الائیز ان کو بھی دی ہے۔ تو ہمارا کام ہے دعوت دینا، جو الائیز ان کا کام ہے فیصلہ کرنا، تو یہی پروسیس ہوتا ہے۔ فیصلہ تو تھوڑا سا کر بھی لیا، وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کی، شائعے پہ وہ بلایا تھا، پھر وہ بعد میں وہ ٹھیک ہے، اگر فیصلہ ہو گیا تو وہ ان کا فیصلہ ہے، ہم ان کو دباؤ نہیں ڈال سکتے، ہم تو دعوت دے سکتے ہیں، ہم تو ایک راستہ بتا سکتے ہیں کہ ملک کے معاملات کیسے بہتر ہوں گے، اس کے بعد وہ فیصلہ وہ کریں گے، سیاست ان کی اپنی ہے۔ تحریک عدم اعتماد آ گئی، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد واٹس اے پلان آفٹر دیٹ؟ کیونکہ چلے خان صاحب کو تو اگر آپ سمجھتے ہیں ہم اس طرح نمبر گیم سے نکال دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ آگے کا کیا سینیریو؟ جی آگے الیکشن پہ جانا چاہیے۔ پیپلز پارٹی اگری کرتی ہے اس بات پہ کہ وہ جی یہ بات چیت ہوگی، یہ ہو رہی ہے، ابھی پروسیس جاری ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مقصد ہے حکومت بنانے کا، اس کا کوئی منطق کم از کم میری سمجھ میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے لیڈرشپ کو بہتر سمجھتی ہو بات کو۔ تو آج تو ملک کے مسائل کے حل کی ضرورت ہے کہ ایک نیا مینڈیٹ ہو جو ملک کے مسائل کو حل کر سکے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو اشارے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کاف لیگ کی پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے بارے میں وہ بڑے فلیکسیبل ہیں، وہ پنجاب سے بڑے فوکسڈ ہیں پنجاب کے اندر، آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے؟ نہیں، یہ بات کی بات ہے، پنجاب پہ تو ابھی کوئی عدم اعتماد ہو نہیں رہا، یہ تو وفاق کی بات ہے، تو جب پنجاب آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا اس میں کیا کرنا ہے۔ وہ تو پیپلز پارٹی کی خواہش ہے نا کہ پنجاب میں بھی ہو، تو آپ لوگ پنجاب میں انٹرسٹڈ نہیں، وفاق میں انٹرسٹڈ ہیں، وہ بھی پنجاب میں بھی انٹرسٹڈ ہے، یہ فرق ہے اپروچ کا؟ نہیں، اپروچ میں فرق نہیں ہے، پنجاب میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا نا، وہاں تو عدم اعتماد نہیں ہو رہا، وہ اپنے وقت پر آئے گا، ابھی تو ساری کانسنٹریشن جو ہے وہ وفاق میں عدم اعتماد پر ہے۔ سو بات کے تمام معاملات طے ہونے ہیں، خد و خال طے ہونے ہیں، تو یہ تحریک عدم اعتماد کے تو پھر امیڈیٹلی آنے کے امکانات تبھی ہوں گے نا جب بات کے سینیریو طے ہو جائے گا۔ جی سیناریوز طے ہو جاتے ہیں جی، وہ اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، بات کا سیناریو یہی ہے کہ آپ حکومت بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے، وہ 1-2 گھنٹے کی ڈسکشن ہوگی، اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ بڑی لاجیکل سی بات ہے کہ آپ حکومت بنا کر کیا کریں گے، اس کا مقصد کیا ہوگا، وہ کیا حاصل کرے گی، یہ ڈسکشن جو لیڈرشپ کرے گی تو یہ معاملات حل ہو جاتے ہیں، اور یہ ڈسکشن ہوتی بھی رہی ہے، ہر ایک کی رائے اس میں مختلف ہوتی ہے، جب مشاورت ہوتی ہے پھر ایک بات پہ آپ پہنچ جاتے ہیں۔ بٹ پیپلز پارٹی کی مختلف رائے ہے نا اس سے کہ ابھی تک جو ہے نہیں، ضروری نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے اندر بھی بہت سی رائے ہیں، ہماری جماعت میں بھی بہت سی رائے ہیں، تو ایک اس میں سے حل نکل آتا ہے۔
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।